بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ واقعی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی اتنی گرمی نہیں دیکھی تھی۔ یہ پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی گرمی ہے، یہ کون سا عذاب ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ دوستو، آج بھی قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جس میں تمام پارٹیوں کی شخصیات نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور سب نے مثبت بات کی ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو MQM کے رہنما ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اگر ان پہ بھی غور کر لیا جائے تو قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تقاریر کی ہیں وہاں پہ وہ مثبت ہیں، قوم کے لیے، ملک کے لیے۔ بات اتنی آ رہی ہے کہ اس بجٹ میں قوم کو کیا دیا گیا ہے، قوم کو ریلیف کیا ملا ہے، اور یہ ملک جو مانگے تانگے کے پیسوں کا بجٹ بناتا ہے، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں، یہ بجٹ میری نظر میں جو سنا ہے میں نے اب تک معتبر شخصیات کی زبان سے، یہ بجٹ پاکستان کے ساتھ ایک سازش کی گئی ہے۔ اس سازش کرنے والے کا نام کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ لیکن یہ کنفرم کیسے ہوا کہ یہ سازش ہے؟ کنفرم ایسے ہوا ہے کہ میاں شہباز شریف نے اپنی کل کی بجٹ تقریر میں جو چیزیں دہرائی ہیں اپنی زبان سے، ہم اسے اس ملک اور قوم کے لیے ایک سازش سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ جو ہے IMF کا بجٹ ہے۔ بھئی IMF کا بجٹ ہے تو میاں صاحب آپ پہلے قوم کو اعتماد میں لیتے، تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لیتے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، ہم اپنا بجٹ دینے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس سازش کا خود بھی حصہ ہیں۔ دیکھیں، یہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن قوم کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، اس سال کا بجٹ ہی آپ لے لیں جو IMF نے بھی دیا ہے، بھئی اس کے آدھے پیسے تو آپ جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس میں ادا کر دیں گے۔ کوئی 500-600 ارب جو آپ نے پاکستان کی بینکوں سے لیا ہوا ہے وہ ادا کر دیں گے۔ یہ مانگے تانگے کے پیسوں سے ملک نہیں چلتے۔ لیکن سب سے بڑا جرم پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ انہوں نے آصف زرداری اپنے اتحادی گروپ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ MQM کو بھی چھوڑ دیں، آپ تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیں، آپ مولانا فضل الرحمان کو بھی چھوڑ دیں، یار آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پوری قیادت نے اس بجٹ کی مخالفت کی ہے، پہلے دن سے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ ہم اس ملک میں اکیلے ہو جائیں گے، اور آپ اکیلے ہو گئے۔ آپ کی اقتدار کی ہوس نے آپ کو آج اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ کی پاکستان مسلم لیگ کے 15 اہم ترین آپ کے ساتھیوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اہم ترین لوگ ہیں سب،
جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیا ہے، میاں صاحبان کو اب بھی عقل نہیں آئی؟ دیکھیں، ایک طرف تو بجٹ جو تھا وہ ایسا زہر بن چکا قوم اور ملک کے لیے کہ جس کے لیے یہ حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں بجٹ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی اب آپ پہ اعتماد نہیں کر رہی۔ ہمیں تو بات اب سمجھ میں آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو مخالفت کر رہے تھے وہ صحیح تھی، اپوزیشن کے لوگ جو مخالفت کر رہے تھے بجٹ کی وہ صحیح تھی، آپ غلط ہیں۔ آپ نے ایک بجٹ کا وہ کام جو آپ کو خود کرنا تھا، آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر کے قوم کا اعتماد کھو لیا ہے، اور اس کے بعد آپ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا، یہ فساد ہو رہا ہے ایوان میں اور ملک میں، تو آپ لوگوں نے ایک اور ایشو لے لیا، عزم استحکام۔ بھائی چند دن ٹھہر جاؤ، وہ ملک میں امن ہونے دو، لوگوں کو رات کی اچھی نیند سونے دو جو نہیں آنی۔ اس بجٹ نے ابھی نافذ ہونے سے پہلے ہی قوم کو اس حالت میں کر دیا ہے کہ لوگ نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ اتنے ٹیکسز، یعنی کہ رونے پہ بھی ٹیکسز اور ہنسنے پہ بھی ٹیکسز ہوگا، یہ کون سا ملک ہے؟ ویسے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی اسے حکمران اور اس کے رہنما ہوں گے۔ ویسے قوم بھی اچھی نہیں ہے، قوم نے بھی کرپشن کی حد کر دی ہے، جس کے ہاتھ جو آتا ہے وہ لوٹ کے چلا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، صحافی ہے، یا اللہ، وہ زمیندار ہے، وہ صنعت کار ہے، سب لوگ کرپشن زدہ ہیں اس ملک کے اندر۔ جب من حیث القوم ہم کرپٹ ہیں تو ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمارے حکمران بھی کرپٹ آئیں گے، ظالم آئیں گے ہم پہ، لیکن وہ تو ایک دین کا حصہ ہے نا۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ ان کا کوئی اتحادی یا کوئی بھی ایسا سربراہ کسی پارٹی کا جو ان کا دوست تھا وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میاں صاحبان اکیلے رہ گئے ہیں، ان کے غلط فیصلوں نے ان کی تمام پردہ داریاں ختم کر دی ہیں۔ وہ اس ملک کے ناکام سیاستدانوں میں ہیں اور یہ چیز جو ہے سامنے آ چکی ہے۔ میاں شہباز شریف نے ملک اور قوم کے ساتھ جھوٹ بولا اور کل وہ سچ جو تھا وہ اگل دیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔